میں ہوں مہیش کمار، پروگرام بات تو سنو کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایسے موضوع پہ جو ایک اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، ایک حکومت میں، یہ ملک میں ہوتی ہے حکمران ہوتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے اپوزیشن۔ اپوزیشن کا مطلب ہے مخالف دھر۔ مخالف دھر ہونا لازمی ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں ملک میں اپوزیشن کو مانا ہی نہیں جاتا۔ جو بھی حکمران ہوتا ہے، کوئی بھی پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے جو کچھ ہے ہم میں، اپوزیشن کا ملک کے میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی رویے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے، نہ کوئی حکمران اچھے طرح سے حکمرانی کر سکتا ہے، نہ کوئی عوام کو کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ پھر لڑائی ہوتی ہے، حکمران ہر وقت اپوزیشن کو ختم کرنے پہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ صرف مسئلہ ہمارے حکمرانوں کا نہیں ہے، ہماری سماج کا ہے، ہماری سوسائٹی کا ہے کہ مخالف دھر جو اپوزیشن کہلاتی ہے، اس کو کسی صورت میں برداشت نہیں کرنا۔ حالانکہ کسی بھی پروجیکٹ، کسی بھی حکمران کو، کسی بھی چیز کو کامیابی کے لیے اس پہ مثبت تنقید ہونی چاہیے، اس کا دوسرا نیریٹو ان کے سامنے آنا چاہیے، جس کو دیکھ کر اپنی کامیابی کے راستے ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، یہ صرف حکمران نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں جو بھی ادارہ ہے، سول سوسائٹی کا ادارہ ہو، میڈیا کا ادارہ ہو، پریس کلبس ہوں، ایک مرتبہ جو برسر اقتدار آ گیا، ادبی ادارے ہوں، ایک مرتبہ جب وہ برسر اقتدار کوئی گروپ آ گیا، وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جیسے وہ ان کو کبھی وہاں سے جانا ہی نہیں چاہیے۔ سارا دن رات جمہوریت کا جو ہے نا راگ بولنے والے، جمہوریت زندہ باد جمہوریت کہنے والے، ان کو اپنی سیاسی پارٹیوں میں جمہوریت پسند نہیں ہے، ان کو اپنے اداروں میں جمہوریت پسند نہیں ہے۔ سب کو جمہوریت دوسروں کے لیے اچھی لگتی ہے، اپنے اداروں میں، اپنی پارٹیوں میں، اپنے میڈیا کے ہاؤسز میں، اپنے پریس کلبس میں۔ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی جمہوریت لائی جائے۔ وہ جعلی ممبرشپ ہوتی ہے، جہاں کہاں حکمران جو ہے ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں، مخالف دھر کو بولنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ اسمبلی میں مخالف دھر کے ممبروں کو بولا نہیں دیا جاتا۔ یہ ہے ہمارے سماج کی، سوسائٹی کی رویہ۔ اس سے کوئی ترقی نہیں ملک کو کی ہوگی، کوئی عوام کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں، آج کل جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ پی ٹی آئی برسر اقتدار ہے، عمران خان جو ہے نا اس کا وزیر اعظم ہے، انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر دیا ہے جو ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی اپوزیشن کا نام نشان مٹا دو۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جمہوریت کے لیے اپوزیشن ضروری ہے۔ وہ شیڈو حکومت ہوتی ہے ان کو سننا چاہیے، وہ جو ان کی اچھی باتیں ہیں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، مگر نہیں۔ ابھی دیکھیں، بڑے تعجب کی بات ہے، پی ٹی وی کا جو نیا ایم ڈی مقرر ہوا ہے، ملک کا نامور جو ایڈوکیٹ ہے نعیم بخاری، اس کو حال ہی میں پی ٹی وی کا مقرر کیا گیا ہے ایم ڈی۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی پی ٹی وی سرکار کی ملکیت ہے، اس پہ اپوزیشن کو کوئی ٹائم نہیں دیا جائے۔ یہ ہے۔ اب ظاہر ہے ایک جو وزیر اعظم ہے ملک کا، وہ اپنی اپوزیشن کے حوالے سے ایسی سوچ رکھے گا کہ اپوزیشن کا ہونا ہی نہیں چاہیے، اپوزیشن کا لفظ بھی ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے مشیر، اس کے جو ہے دادلے، اس کے جو بیریکیڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف اداروں میں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کا نام نشان مٹایا جائے۔ ابھی دیکھیں، اب اپوزیشن کی پارٹیوں کا ایک اتحاد ہے جو ملک میں جمہوریت کی بحالی ناانصافیوں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ اس کا پی ڈی ایم، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز لیگ ہے، مذہبی جماعتیں ہیں، قوم پرست جماعتیں ہیں، سب جماعتوں کا ایک اتحاد ہے اپوزیشن کا۔ وہ ان کی ایک پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت بھی ہے،
مگر وفاقی حکومت کچھ نہیں سمجھتی، وہ سمجھتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے ہم ہیں، جو کچھ ہے عمران خان ہے، جو کچھ ہے تحریک انصاف ہے۔ کس کے بلبوتے پہ یہ کر رہے ہیں؟ یہ سماج کا المیہ ہمیں کہاں لے جائے گا؟ ابھی 2 دن بعد اپوزیشن کا ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے پشاور میں، کوٹہ میں، کراچی میں جلسے کیے ہیں، لاڑکانہ میں جلسے کیے ہیں، بڑی رکاوٹیں ڈالی گئیں، مگر اپوزیشن نے جلسے کیے ہیں، اپنا نیریٹو دیا ہے، عوام تک پہنچایا ہے۔ ابھی کرونا کا بہانہ لے کے، کرونا ہے اس کے لیے اپوزیشن کو بھی اپنے سوچ و بچار کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو اپوزیشن کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ اپنے کام کر رہی ہے، جو میڈیکل کی اینٹی ٹیسٹ ہے جس میں لاکھوں طلباء جو ہے نا اینٹی ٹیسٹ دینے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ڈالی گئی ہے۔ عمران خان خود دورے کر رہے ہیں، اجتماع کر رہے ہیں، مگر اپوزیشن کو کرونا کا بہانہ بنا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جلسہ نہیں کریں۔ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم جلسہ کریں گے، ہمیں عوام تک جانا ہے، وہ جائیں گے۔ جو ملتان میں جلسہ ہو رہا ہے اس میں بلاول بھٹو کرونا کی پازیٹیو آنے کی وجہ سے شریک نہیں ہو رہے، مگر اپوزیشن پارٹیوں نے حکومت خلاف تحریک پہ اتنا زور دیا ہے تو بلاول کی چھوٹی بہن آصفہ زرداری بھٹو اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملتان کے جلسے میں شریک ہوں گی۔ اس کا مطلب اپوزیشن پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ نے اپوزیشن سے بات کرنے یا اس کو سمجھانے کے بغیر اتنی سختی کر دی ہے، گرفتاریاں کرنا شروع کر دی ہیں۔ جہاں اسٹیڈیم میں وہ جلسہ ہو رہا تھا اس کو سیل کر دیا ہے، کنٹینر رکھ دیے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے ایک بیٹے کو جو اس ملتان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ حکمرانوں کو، اپوزیشن کو اپنا نیریٹو پہنچانے کی اجازت دے دینی چاہیے، اس سے حکومت کمزور نہیں ہوگی، حکومت کو آسانی ہوگی، چیزیں سمجھنے میں مدد ملے گی۔ آج کل جو حکومت کئی مسائل میں پھنسی ہوئی ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملے گی، مگر وزیر اعظم سمجھتا ہے اپوزیشن کو ختم کرنے کی وجہ سے ہی وہ اپنی حکومت کا ٹائم پورا کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ ملتان کے جلسے کے بعد اپوزیشن کا لاہور کا جلسے کا پروگرام ہے، لاہور کے جلسے کے بعد پورے پاکستان سے ایک لانگ مارچ کرنے کا پروگرام ہے۔ اگر اپوزیشن کو ختم کرنے کا حکومت کا نیریٹو چلے گا تو اپوزیشن اپنے احتجاج پہ کاربند رہی اور جلسے جلوس کرنے اور لانگ مارچ کرنے پہ فیصلے پہ اٹل رہے تو کیا ہوگا؟ یہ ملک کا نقصان ہوگا۔ اس لیے ملک کو نقصان سے بچانے کے لیے، ملک کا اگر نقصان ہوگا تو یہ موجودہ حکومت کا بھی نقصان ہوگا۔ اس نقصان کو حکومت کو خود کو بچنا چاہیے، ملک کو نقصان سے بچانا چاہیے۔ اگر ملک کو کوئی نقصان ہوگا، کوئی جو یہ لڑائی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی خون ریزی ہو گئی، کوئی لڑائی ہو گئی، کوئی ملک کو نقصان پہنچا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کی زیادہ ذمہ داری حکومت پہ عائد ہوگی۔ اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ میں تو ایک پروگرام کروں گا، اس کے بعد وہ کروں گا اپوزیشن کے کیا فائدے ہیں، جمہوریت کے لیے اپوزیشن کتنا فائدہ مند ہوتی ہے، اس کا کیا نیریٹو ہوتا ہے، حکومت کو اس سے کیسے مثبت فائدہ لینا چاہیے، اس پہ الگ سے میں پروگرام کروں گا۔ مگر اب میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کو سمجھ آنی چاہیے، حکومت اپوزیشن کا رول ماننا چاہیے، اپوزیشن کو ماننا چاہیے، نواز شریف کو ماننا چاہیے، مریم نواز کو ماننا چاہیے، بلاول بھٹو کو ماننا چاہیے، فضل الرحمان کی باتیں سننی چاہیے۔ اگر ان کی باتیں سننے پہ اتفاق ہوتا ہے کہ جمہوری سسٹم بھی چلتا رہے اور ان کے چیزیں بھی سننے کے بعد اگر حکومت 5 سال پورے کر دیتی ہے تو یہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ملک کے لیے بھی نقصان ہوگا اور حکومت کے بھی لیے نقصان ہوگا اور اپوزیشن کے بھی نقصان ہوگا۔ اس نقصان سے ہمیں بچنا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں یہ کافی چیزیں میں نے بتا دی ہیں، اگلے پروگرام میں ہم یہ بتائیں گے کہ یہ اپوزیشن کا جمہوریت میں کیا رول ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ دوستوں نے اب تک جن دوستوں نے
ہمارے جو ہے چینل سندھ ڈیجیٹل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کے ابھی جائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں.